بنگلہ دیش کا ایک کھلاڑی ہے مستفیض الرحمان، جس کو شاہ رخ خان نے 2.9 کروڑ میں خریدا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ ایک میچ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ جب سے یہ انڈیا اور پاکستان والی جو جنگ ہوئی تھی، پاکستان جنگ جیتا ہے اور انڈیا ہارا ہے، تو آپ یقین کریں کہ ان کے تیور بدل گئے ہیں۔ یہ اب ان کے جو حکومتی نمائندے بیٹھے ہوئے یہ بیچارے پریشان ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے حالات خراب کرنے میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو میچ دیکھے جاتے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کا ہے، اور جو سارا، اور نہ ایک تو فین کا نقصان ہو گیا اور دوسرا آئی سی سی کا بھی نقصان ہو گیا۔ 15 فروری کو پاکستان اور انڈیا کا میچ جو کہ سری لنکا میں ہونے جا رہا تھا، وہ پاکستان نہیں کھیل رہا۔ پاکستان کی حکومت نے کیا اس کے بارے میں ایکشن لیا ہے، آئیے شعیب بھائی اسے جانتے ہیں۔ شعیب بھائی بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے سارا، ہمیں بتائیے گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 فروری کو جو سری لنکا میں ایک میچ ہونا تھا، اور پاک بھارت میچ، وہ ایک بہت بڑا میچ تھا، اور اس میچ کے اوپر جو آئی سی سی کو جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، آئی سی سی کی جو براڈ کاسٹنگ ہے وہاں سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ وہ میچ ہیں جیسا کہ جو ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کا ایک میچ ہوتا ہے آپس میں، بگ بیش جو ان کی آپس میں لیگیں ہوتی ہیں، یہ بہت ایک ستھرا ایک ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا، اور یہاں سے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بنگلہ دیش کا ایک کھلاڑی ہے مستفیض الرحمان، جس کو شاہ رخ خان نے 2.9 کروڑ میں خریدا تھا، لیکن جیسے ہی خریدا تو اس کے بعد جو انڈین ایک دہشت گرد ایک جماعت ہے RCC، انہوں نے شاہ رخ خان کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بوتھاڑ کر دی اور کہا کہ یہ غدار ہیں اور یہ منافق ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کمپین چلانا شروع کر دی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ شاہ رخ خان کو یہ مستفیض الرحمان والا آپشن جو ہے وہ ڈراپ کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہ شاہ رخ خان وہاں سے بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان کا اکٹھے مل جانا بیسیکلی ICC کو اور BCC کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایک مطلب چبھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس تکلیف میں مزید اضافہ پاکستانی گورنمنٹ نے کر دیا ہے۔ محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی آپس میں 40 منٹ ملاقات ہوتی ہے، اور اس 40 منٹ کے اندر یہی چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ کیا کرنا کیا ہے ہم نے۔ اب جب کرنا کیا ہے تو محسن نقوی صاحب نے جب ان کے سامنے آپشن رکھے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دیکھیں ایک ملک ہے، اس ملک کو اگر کوئی سیکیورٹی کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ بتا سکتا ہے، آپ ایک نیوٹرل جو ہے وہ ایک مقام رکھ سکتے ہیں۔ اچھا شعیب بھائی، یہ جو سارا ماجرا ہے یہ بیسیکلی بنگلہ دیش کی وجہ سے سٹارٹ ہوا نا بھائی۔ بنگلہ دیش کو ICC نے اس ٹورنامنٹ سے باہر کیا، اور اس کے بعد پاکستان کا یہ رد عمل ہے۔ دیکھیں ICC کو تو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ پاکستان یہ ایسا رد عمل دے گا، لیکن جب یہ رد عمل جب آیا تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بنگلہ دیشی جو ویورشپ ہے وہ 200 ملین پلس جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو ویورشپ ہے، لیکن ICC کو لگا کہ ہم نے اسکاٹ لینڈ کو بنگلہ دیش کی جگہ پہ رکھ لیا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ یاد رہے کہ جب پاکستان ان کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا تو کافی سارے لوگ اس بات کو لے کر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے پاکستان اس کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا انڈیا کے ساتھ، کیونکہ ہم نے ویسے ہی ہارنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے شہزاد بھائی کہ کھیل اور جو ہے وہ سیاست دونوں مختلف ہونے چاہیے، لیکن ICC اب ICC نہیں رہا، اس کا جو ایک سر کے اوپر تاج تھا وہ تاج اتر چکا ہے۔ ICC کے اوپر ایک جو کراؤن پڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ ICC جو ہے وہ BCC ہی بن چکا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو ہم نے جب دیکھا اور ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ICC کی اب جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں۔ چیخیں اس وجہ سے نکل رہی ہیں کیونکہ ICC جو ہے وہ فنڈز اکٹھے کرتا تھا، اور یہی فنڈز جو ہے وہ بعد میں دوسرے ممالک کو بھی یہ ایک ان کی ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے، اور وہی کرائٹیریا جو ہے وہ پرسنٹیج میں جو ہے وہ ہر ایک ملک کو جاتے ہیں۔ یہاں پر صرف اور صرف ICC کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ پاکستان PCB کو بھی نقصان ہوگا۔ اچھا شعیب بھائی، ہمیں یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ جو ICC کا چیئرمین ہے وہ جے شاہ ہے جو کہ انڈین ہے، اور اسی نے مطلب ICC کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا، وہ ICC کو BCC سمجھ رہا ہے۔
اس کے حوالے سے کیا بتائیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب آپ گلی محلے میں کوئی ٹورنامنٹ کرواتے ہیں نا، تو ٹورنامنٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ کمیٹی بیسیکلی وہ اپنے آپ کو جو ایک بادشاہ سمجھ کے بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی نہیں یہ رولز نہیں ہوں گے، یہ رولز ہوں گے. بیسیکلی جو آئی سی سی ہے وہ ایک بادشاہ ہے، اور اس نے جو ہے وہ ساری ٹیموں کو چلانا ہے. لیکن اب اگر ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک ہی ٹیم کے اوپر جھکاؤ رکھ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ جی میں نے ہی یہ ساری چیزیں یہ ان سے کروانی ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ ایک میچ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، اور یہی جنگ لوگ دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یا انڈیا میں وہ لوگ جو کرکٹ نہیں دیکھتے بلکہ وہ پاکستان اور انڈیا کا میچ لازمی دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں بھی ایک چیز مشہور ہے کہ یہ میچ جو ہے نا وہ جیتنا ہی چاہیے. میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب کرکٹ سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ پاکستان اور انڈیا والے میچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا. تو یہی چیزیں ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ ساری نفرت تو وہی پیدا کر رہی ہے نا. وہ کھیل کو اگر آپ صرف اور صرف کھیل ہی سمجھیں، سیاست میں نہ لائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کھیل تو پھر دونوں ممالک کے درمیان ایک لنک ہے. اچھا، جب سے یہ انڈیا اور پاکستان والی جو جنگ ہوئی تھی، پاکستان جنگ جیتا ہے اور انڈیا ہارا ہے، تو آپ یقین کریں کہ ان کے تیور بدل گئے ہیں. یہ اب ان کے جو حکومتی نمائندے بیٹھے ہوئے یہ بیچارے پریشان ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان سے پیچھا چھڑوا لیں. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اتنے ممالک کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو آپ کو اپنی ٹیم کو برابر کے اوپر کھلانے چاہیے. دیکھیں دوستی ہوتی ہے شہزاد بھائی، دوستی ہوتی ہے دونوں ہاتھوں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. دوستی بھی ایک برابر کی ہوتی ہے. اگر ایک دوستی میں اوپر چلا جائے اور دوسرا نیچے دب جائے تو وہ دوستی تو نہ ہوئی نا. تو اسی طرح وہ جو جے شاہ ہیں وہ جو ہے وہ انہوں نے آئی سی سی کو بی سی سی بنا دیا، بس وہ بالکل فارغ کر دیا ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں مجھے ایسے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جیسے ہر ملک جو ہے نا خود ہی وہ کرے گا، آئی سی سی کا کوئی وہ رول کردار اس میں کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور یہ آئی سی سی بالکل ختم ہو جائے گا. یاد رہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا کھیل بھی جو ہے وہ کرکٹ ہے. ہم نے جو ہے وہ جس طریقے سے فٹ بال کی ٹیم، اب آپ نے کبھی سنا ہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے فٹ بال کی ٹیم وہ اتنے نمبر پہ کبھی بھی نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ فٹ بال کی کوئی کبھی صرف کرکٹ چلتی ہے. تو یہی چیز ہے، کرکٹ کے اندر پیسہ بھی بہت ہے، اور سب سے جو میجر چیز ہے وہ ہے آپ کی لیگیں. اب جیسے پی ایس ایل ہو گیا، جیسے آئی پی ایل ہوگا، انہوں نے بہت پیسہ چمکایا یہاں پر. اور یہ جو ویورشپ آپ کو لگ رہی ہوتی ہے یا لوگوں کو لگ رہی ہوتی ہے، یہ ویورشپ کے اوپر جو ایڈز چلتے ہیں وہ سب سے زیادہ کمائی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ پاک اور انڈیا کی جو میچز ہوتے ہیں ان کے اوپر پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے وہ کوئی $5 ارب کی آمدنی آئی سی سی کو ملی ہے. تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی نا جب یہ اتنے بڑے دونوں جو ٹاکرے ختم ہو جائیں گے، تو پیسہ تو یہیں سے بنتا ہے. ایک تو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جو وہ ایشیز سیریز چلتی ہے وہ آپ کے سامنے، وہ اس میں بہت زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے، لیکن وہ ایک دو ممالک سے نہیں ہوتا. اسی طرح اور ہمیشہ آئی سی سی کی بھی یہی کوشش رہی ہے کہ کھیل کے درمیان جو ہے نا ان کے درمیان آپس میں جو تکرار ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے، تاکہ کھیل کو ایک اور ہائپ جذبہ ملے. اور میں نے آپ کو کتنے ایسے پلیئر دکھا سکتا ہوں پاکستان کے جنہوں نے جو ہے وہ سنچریاں ماری ہیں انڈیا کے میچوں میں، تو پھر وہ پوری زندگی جو ہے وہ لگے رہے ہیں، ان کا نام روشن رہا ہے. اور اسی طرح وہاں کے جو بولرز ہیں یا بیٹس مین ہیں وہ کوئی سنچری مار دیتے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ نام ایک سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے. مجھے تو شعیب بھائی یہ لگتا ہے کہ یہ جو کھیلوں میں سیاست لایا ہے، پہلے نمبر پہ تو انڈیا لایا ہے. جب پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہو رہی تھی، انڈیا نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں جا کے نہیں کھیلیں گے. شروعات انڈیا نے کی تھی، پھر پاکستان نے منع کر دیا، ان کے ٹورنامنٹ دبئی میں ہوئے جا کے. اور اب جب بنگلہ دیش اور انڈیا کی حکومت کے درمیان تنازع چل رہا ہے، جو آپ کو پتہ ہے وہ تنازع چلا ہوا ان کی حکومت کا، دیکھیں تنازع تو اسی وجہ سے بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کو وہاں پہ خطرہ ہے انڈیا میں، اس وجہ سے ہمارے میچز بھی باہر کیے جائیں. لیکن آئی سی سی نے وہ مطلب جو نیوٹرل والا مینیو تھا اس نے خراب نہیں کیا،
اور انڈیا کی سپورٹ کی اور جو بنگلہ دیش کو باہر کر دیا جس کی سپورٹ پاکستان نے کی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے حالات خراب کرنے میں انڈیا کا ہاتھ ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اب جب انڈیا کے حالات انڈیا نے جب دیکھا کہ بنگلہ دیش کے حالات اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں, تو وہاں کی جو شیخ حسینہ واجد تھی اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا میں کس نے منگوایا؟ انڈیا نے خود ہی منگوایا. ٹھیک ہے, اب وہاں پر جو اب ایک نگران حکومت چل رہی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا ایک یوتھ کا ایک بڑا ایک اچھا جو ایک لڑکا تھا وہاں پر, وہ کمپین چلا رہا تھا بنگلہ دیش کے اندر, اس کو نماز جمعہ کے فوراً بعد جو ہے وہ رکشے میں سے جیسے اترا تو اس کو گولی مروا دی. یہ سب کچھ کس نے کروایا؟ انڈیا نے کروایا. تو جب انڈیا یہی ساری چیزیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو پھر اس طرح کھیل میں بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ بنگلہ دیش کے پلیئر نہیں جائیں گے, پاکستان کے تو ویسے ہی پلیئر نہیں جا رہے آئی پی ایل کے اندر, تو باقی کھیل ہے کیا چیز؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شعیب اختر نے آئی پی ایل کے اندر جب انٹری ماری تو آپ کے سامنے تھے وہ کتنا زبردست ایک میچ ہو رہا تھے, لیکن وہی چیز آج ختم ہو چکی ہے. اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کے پلیئر پاکستان کھیلنے آئے اور پاکستان کے پلیئر انڈیا کھیلیں, لیگوں میں آپس میں کھیلیں, تو یہ کتنا ایک اچھا ماحول کریٹ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے دونوں ممالک کے اندر کہ جب سے یہ ڈویژن ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے آپس میں جو ہے نا وہ تقسیم جب ہوئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات کریٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس جنگ کے بعد تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب پاکستانی حکومت جو ہے وہ ہمارے پکڑ میں نہیں ہے, اور جس طریقے سے ہم نے ان کے رفیل گرائے, وہ رفیل ہی بیسیکلی ان کی تکلیف دے رہی ہے. رافیل ان کے رافیل ان کو نہیں بولیں گے. سیاست کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اور جو ہے وہ کھیل کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. شعیب بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ جو سارا نقصان ہو رہا ہے یہ آئی سی سی کا بھی ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کا جو ویورشپ ہے وہ بہت پیمانے پہ لوگ دیکھتے ہیں اس میچ کو. بہت ہی جو نہیں دیکھنے والے ہوتے وہ پھر بھی انڈیا اور پاکستان کے میچ کو دیکھتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو میچ دیکھے جاتے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کا ہے, اور جو سارا اور نہ ایک تو فین کا نقصان ہو گیا اور دوسرا آئی سی سی کا بھی نقصان ہوگا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں فینس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس معاملے کو لے کر. کافی سارے ایسے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے بزرگ جو ہے وہ بھی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کل ایک میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا, انڈر 19 میچ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک میرے دوست ہیں بزرگ, وہ میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اور وہ میچ میں مگن تھے اور وہ مجھے لفٹ بھی نہیں کرا رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. ٹھیک ہے, اب ان کا کیا قصور ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, کھیل جو ہے نا وہ ایک, جب آپ کھیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی کبڈی کا میچ دیکھا ہے, لائیو دیکھا ہے کبھی؟ جب آپس میں پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, کھلاڑی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اندر ویسے ہی جذبہ آیا ہوتا ہے کہ میں اگر آپ جب گھر جاتے ہیں تو 2-3 دن جو ہے نا وہ اپنی صحیح تیل سے مالش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہی دل ہار جاتے ہیں. ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کے سامنے میچز وغیرہ نہیں ہوں گے, جب تک آپ کے اندر جوش نہیں ہوگا, تو وہ پھر ویورشپ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے. اور جو ابھی یہ ہونے جا رہا ہے, یہ میچز جو ابھی فروری کے اندر جو میچز ہونے جا رہے ہیں, یاد رکھیے گا اس کی ویورشپ اور پچھلے والے میچز کی جو ان کے ساتھ آئی سی سی کی وہ ویورشپ تھی, ان کو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور فینس کے ساتھ ایسا ہونا بہت غلط ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شعیب بھائی کہ آئی سی سی کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونا چاہیے, جو ہم بھی کہیں گے, سارے فینس بھی کہیں گے. اور پاکستان ایسے نہیں آئے گا جب تک وہ آئی سی سی بنگلہ دیش کو بیک بلاتی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان اس ٹائم نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان ورسز آئی سی سی چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, مقابلہ چل پڑا ہے اب آئی سی سی اور پاکستان کے درمیان. ٹھیک ہے, کہ پاکستان نے ایسا ریئیکشن دیا, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ شہباز شریف ایسا ڈیسیژن دے گا. ٹھیک ہے, اور محسن نقوی جو جس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں اس ٹیم کو, اور میں آپ کو گرانٹیڈ کہتا ہوں کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا ہے. ادروائز یہ ڈیسیژن نہ لیا جاتا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ بن جانا تھا اور پاکستان ہمیشہ کے لیے بلیک میل ہوتا رہتا, اور یہ ڈیسیژن ان کو لینا لازمی چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے شہزاد بھائی کہ پاکستان جو 71 کے اندر جو مسئلے مسائل ہوئے تھے, بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے وہ جب علیحدہ ہوئے تھے, تو وہ یاد رکھیے گا کہ فیلنگز وہی ہیں, محبت وہی ہے, جذبات وہی ہیں, سارا کچھ وہی ہے. اور بنگلہ دیش کو بھی اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے, اور انڈیا کی جو بنگلہ دیش کے درمیان جو بارڈر کے معاملات بھی ہیں وہ ابھی بھی کرٹیکل ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں.
یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ چلتی رہتی ہیں. ٹیکنالوجیز کا دور ہے, وہ بھی اپنی ٹیکنالوجی دکھاتے ہیں, ہم بھی اپنی ٹیکنالوجی دکھاتے ہیں, لیکن کھیل کو اس معاملے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو سپورٹ کریں گے. اور یاد رکھیے گا, بنگلہ دیش کو سپورٹ کر کے آئی سی سی کے سامنے جو ہم نے ایک اپنا پرچم جو لہرایا ہے نا, تو اس کا غرور ٹوٹا ہے. مجھے بھی لگتا ہے کہ اب انڈیا کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش الگ نہیں ہے. پاکستان اب 1971 سے پہلے والا پاکستان ہے, بنگلہ دیش بھی پاکستان ہے اور پاکستان بھی پاکستان ہے. یہ نہ بھولے کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہے اور پاکستان علیحدہ ہے. ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی اس کو شیئر, لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا. آپ لوگوں کا شکریہ. اللہ حافظ.